رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور وہ گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر نہ چلے تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مثلا ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں، تو اس کا وہ تھکنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں، جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ابن خبیرہ رحم اللہ کہتے ہیں، شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی شیطان قرآن پڑھنے کو چھڑوا دے گا کہ پھر پڑھ لیں گے، یا یہ کہ یاد کر لیں گے، لیکن قرآن کے غور و فکر سے ان کا دل گھبراتا ہے۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس کو رستہ مل گیا، پھر یہ میرے انجام تک تو پہنچے گا نہیں۔ تو اس میں کیا اہم بات ہے کہ ہمیں علم حاصل کر کے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، اہل قرآن والوں میں سے بنا دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الکہف، سورہ احقاف مکی ہے اور اس میں 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر قائم کریں، ان سے صحیح فائدے اٹھائیں، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو آسمانوں کے لیے مسخر کیا، پھر آسمانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا
رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے، جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4 ہے، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم کی جو نقل کیا جاتا ہے میرے پاس لاؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ وہ کون ہے؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہیں کہ جن کو وہ پکارتے تھے یا جن سے وہ فریادیں کرتے تھے یا جن کو وہ واسطہ یا ذریعہ بناتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو یہ ان کے آگے جا کر نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں، ان کے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ کیونکہ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈز آ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ جس طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یا علی مدد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے، لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کس سے کہلوایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کل یعنی آپ کہہ دیجئے، پہلی بات میں کوئی نرالا رسول نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں بھی اسی کی ایک کڑی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے۔ علا کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا، یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں،
اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعہ سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، دعا، گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ یہ یعنی اکثر ہم یہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا بہت نیک انسان تھا، سیدھا جنت میں جائے گا، تو یہ ختمی بات آپ نے کی ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دینی ہے، اچھی امید رکھنی ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7 ہے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان والے جو ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے ہیں؟ اگر اسلام واقعی کوئی بہت اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم سردار لوگ ایمان لاتے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ ہی یا بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایک شخص کی دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کو اللہ کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے، حق بڑی جلدی سامنے نظر آ جاتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں اور کہیں یہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو وہ فطری طور پر کہے گا کہ اللہ نے۔ تو پھر جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی منطق نہیں چاہیے ہوتی انسان کو کہ اس کی تہ تک پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے چاہے دنیا کا بھی بڑھے، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو ضد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔
آیت نمبر 12 ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیککاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا کہ حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس دعا میں یہ بہت اچھی دعا ہے۔ آیت نمبر آپ 15 نوٹ کر لیں، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15۔ اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، اس میں بہت کچھ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے دعا؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2781۔ کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو پھر آپ ہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا خاندان میں کوئی اور ہو، اس کے علاوہ باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جہاد سے بھی بڑا درجہ ہے جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے اس کے لیے۔ آیت نمبر 16 ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔
تو ایمان تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا، یہ اصول سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی بھلا کیا جائے۔ سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ خاص تاکید کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا کہ اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز۔ وہ پھر بولی، جریج، اس نے کہا، اے اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا، جریج، اس نے پھر یہی کہا اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ماں خفا ہو گئی تو اس نے کہا، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی۔ تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر خوار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے۔ بہرحال چونکہ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے، وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت ہی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا، تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا۔ مجھے بہت غیرت ہوئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا متین اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ تو بہرحال کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر پا سکتے، تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا سے کیا کیجیے۔ وہ کیا دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں پر احسان کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کام کر سکے
جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا بچہ، تو یہ تو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں، یہ جو انہوں نے احسان کیے ہیں ان کو ایکنالج کریں، یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر ہی، کیونکہ یہ خوشامد ہو جاتی ہے۔ ان کے پیٹھ پیچھے جہاں کہیں بھی ممکن ہو والدین کا اچھا الفاظ میں تذکرہ کریں، لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں، کیونکہ بعض اوقات جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اول فول باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو 40 سال کا ہو جائے۔ آپ میں سے جو 40 سال کے ہو چکے ہیں وہ غور سے توجہ سے بات کو سنیں، اور یہ ہے کہ نئے سرے سے توبہ و رجوع کریں، یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ راغب ہوتا ہے، اور پھر اس میں مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو شخص خود 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر 60 سال سے اوپر ہی ہوگی۔ اسی طرح عورت کے بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور ماں باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان کو اس وقت ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے، تو والدین کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان کو کرے، ان پر مال خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے جو بھی وہ کر سکے وہ کرے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے والدین ہماری جنت، وہ انشاءاللہ میں ڈھونڈوں گی، اگر مجھے ملی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سینڈ کروں گی۔ اگر دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا، جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیک نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اجر کو ملٹی پلائی کر کے سب ہی کو اس کا اجر دے دے۔ اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے، اور والدین بھی اگر نیک ہوں، جیسے دعا میں ہے کہ انعمت علیہ، کہ مجھ پر جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی، تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، اور خصوصاً دین کی نعمت۔ سورہ الکہف میں ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا بچوں کا والد نیک تھا، تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا بعمل ہونا یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے میں ایک سبب ہے۔ کلی نہیں، ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے، مگر عمومی طور پر ہر جگہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، تو ان نیکیوں کے اثرات بچوں پر بھی آتے ہیں۔
ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19 ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ 18 آیت ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک کا الگ درجہ ہوگا اور ہر درجہ کس کے مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدے اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا گیا اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ یعنی نعمتیں ملنے پر وہ زیادہ اپنا وہ فکر کرنے لگتے تھے کہ کہیں مجھے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ یعنی اپنے سے پہلے جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے لیے وہ کرتے تھے کہ وہ خوش قسمت رہ گئے ہیں کہ وہ ایسے تھے اور ہم جو ہے نا ہمیں دنیا ملنی شروع ہو گئی ہے تو ہمیں یہ نہ ہو کہ بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 21 ہے، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گنہگاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں، پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً یہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا،
اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ وہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، وہ ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اہل ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی ہے اور اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یعنی مشرکین مکہ مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی بہت کرتے، تو ان کے یہ سارے عمل کی ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ یعنی انہی میں سے قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا، اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے۔ آیت نمبر 3 ہے، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی، اور جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے، یعنی ان کی کیا حقیقت ہے، کیا پوزیشن ہے، وہ ان پر واضح کر دیتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ یعنی آیت نمبر 6 میں ہے، آیت نمبر 6 ہے، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا ہے۔ مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو وہ جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آسانی سے۔ یعنی
نہ ہی وہ کسی سے راستہ پوچھیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے، اور یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، یہیں سے بلونگ کرتے تھے۔ ان کے وہ سب چیزیں بہت فیملر ہوں گی۔ تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم سب کی طرف سے ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص جو اپنے گھر، جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لوگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے کام کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، اور پھر عمل صالح بہت دفعہ یہ آتا ہے۔ کیا ہے یہ عمل صالح؟ سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم فرض نماز بھی کس مشکل سے پڑھتے ہیں اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے، افطار ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس چیز کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی کھانے پینے کی بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے اور آپ سنت بھی ادا کرتے۔ یعنی عام طور پر مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے، سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اذکار، اور فوراً کھانے کی طرف دوڑ پڑے اور سنتے بھی چھوڑ دی، جبکہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ سبحان اللہ! یعنی بیمار کی عیادت اتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی بیمار ہسپتالوں میں ہیں، ایسے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا نہیں، تو ایسی جگہوں پر والنٹیئر بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کر صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ کہیں اپنی نمبر بنانے کے لیے انسان ایسے کام کرے، صرف اللہ کی خاطر، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ انسان کی عبادات متاثر نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے تو اس ٹیکنالوجی سے دین کی خدمت کریں، والنٹیئر کریں، اسی طرح باقی سب چیزیں بھی۔ اور پھر یہ جو خاص بات ہے کہ اللہ کی خاطر جانا، یہ بہت اہم ہے، یہ ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو الٹا سناتا ہے اور کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، تو یاد آ گیا تمہیں، آگے تم ابھی یاد، یعنی جب کوئی کسی بیمار کی ہم تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ کدھر تھے اتنے دن، ابھی تمہیں یاد آیا تو یہ وہ، تو پھر آگے سے باتیں سنانے لگ پڑتا ہے، تو پھر انسان ڈرتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں نہ ہی جاؤں، مجھے پھر وہی سننا پڑے گا۔ تو اس میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ اگر نیت کر کے گئے ہیں اللہ کے لیے تو پھر آپ کو اس کی کڑوی باتیں بھی بری نہیں لگیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7 ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی دین پر جمع کر رکھے گا۔ اگر تم اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بخیر ہوگا۔
آیت نمبر 8 ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ ان اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا؟ کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ذہب سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے، تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں گے اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے۔ اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو، یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے،
اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور تمہیں اور بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و ایمان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا،
پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ اے ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات۔ سورہ حجرات مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ یقیناً سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے ساتھ جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت سے۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اپنے دعوائے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟
اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اور اگر تم راست گو ہو، یقین مانو کہ ان آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بہت جو ہے نا اس میں کام کی باتیں تھی، میں ایکسپلین نہیں ان کو کر سکی، تو ہو سکے تو سورہ حجرات کی آپ تفسیر پڑھیں، لازمی پڑھیں سورہ حجرات کی تفسیر۔ سورہ قاف مکی ہے، اور اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں سے گٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے کہ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اور رس والوں نے، اور سمود نے، اور عاد نے، اور فرعون نے، اور برداران لوط نے، اور ایکا والوں نے، اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو بھی لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو نیک کام سے رکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید یعنی وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی۔
ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں۔ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور آپ اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ یہ ذکر اذکار کرنے کا ٹائم ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی اللہ اکبر، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پھر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ 1 منٹ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی۔ اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعہ انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ سورہ الذاریات۔ سورہ الذاریات مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا
اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ الحمدللہ جی، پارہ نمبر 26 ہمارا ادھر کمپلیٹ ہوا ہے، سورہ الذاریات۔ پارہ نمبر 25 کے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے۔ اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے۔ قرآن کو غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کو پہچاننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو علم کے راستے سے روکتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ کبھی ناپسندیدہ حالات سے بھی بہت پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تقبل اللہ منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔